بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربی اعوذ بک من ہمزات الشیاطین واعوذ بک ربی ان یحضرون۔ میرے نہایت قابل احترام طلباء قرآن و معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ آج مرخہ 26 نومبر 2023 اتوار کا دن ہے۔ آج بہت ہی اہم لیکچر کے انشاءاللہ طرف جا رہے ہیں، جس میں الہ واحد کے متعلق ان کا انشاءاللہ بیان آئے گا۔ جب تک انسان اللہ واحد، اللہ جو انسان کا تخلیق کرنے والا پہلا ہے، جب تک اسی کی سمجھ نہ آئے گی نا، انسان کوئی معاملہ فہمی کر ہی نہیں سکتا، اس کو سمجھ آ نہیں سکتی، نہ اپنے مطلب نہ کائنات کے مطلب۔ یہ فرسٹ لیسن ہے توحید۔ پہلے ہم نے قرآن کریم کے ذریعے تعارف قرآن کچھ آیات اور درس گزرے ہیں۔ آج کا ہمارا درس شروع ہو رہا ہے، وہ توحید باری تعالیٰ ہے، اس کا مین موضوع ہے۔ جب تک انسان توحید کو سمجھے گا نہیں اور اس کے مطابق اپنی زندگی کا آغاز نہیں کرتا، تو انسان ایسے ہی ہے جیسے مردار ہے۔ امن من کان میتن فاحییناہ، مردہ کو زندگی کب ملتی ہے؟ وہ وہی الہی سے ملتی ہے، فاحییناہ۔ تو یہ جو ابھی درس کیا ہے طرح نا، اس میں مقامات اتنے چھیڑے یا نا، اس نے کو وائنڈ اپ کرنا بھی مشکل ہے۔ ایک آیت کو جو ہے کافی ٹائم لیتی ہے، تو ہم تھوڑا سا اسی سے میں آغاز کرتا ہوں کہ توحید کو سمجھ، یہ بنیادی اور پہلا سبق ہے ایمان والے کے لیے۔ توحید کے لیے ہو تو اب معاملہ آگے سمجھ آئے گا۔ یہ جو ہم نے بانٹے ہوئے ہیں، لوگوں کو اختیار دیے ہوئے ہیں، اس کی روح سے چیک کریں گے کہ اللہ نے کسی کو اختیار دیا ہے، یہ بتایا کو کون۔ تو پہلے آپ سورہ طٰہٰ نکالیں، 20 نمبر سورہ ہے، اور اس کی آیت نمبر ہے 14 20/14، اور صفحہ نمبر 393 ہے، 393۔ بڑی غور سے سنیں، یہ جو اب لیکچر کا سلسلہ شروع ہو رہا ہے، یہ توحید باری تعالیٰ، توحید خالص۔ قرآن کی آنکھ سے دیکھیں کہ توحید خالص کس کو کہتا ہے اللہ۔ جب تک تصور الہی نہیں دوست، جب تک آپ کی نظر اس سے مطابق نہیں بنی قرآن کے مطابق، کچھ سمجھ نہیں آئے گی۔ پہلا سبق مومن کا توحید ہے، الہ واحد ہے۔ وہ بنیادی نہیں سمجھ آئی جس کو ہم لا الہ الا اللہ کہتے ہیں۔ ہم لا کی منزل سے آگے نہیں گزرے تو اللہ کیسے سمجھ آنا ہے؟ اللہ نہیں سمجھ آ سکتا جب تک آپ پہلا سبق اچھی طرح گراسپ نہیں کریں گے۔ یہ نمازیں، روزے، حج، یہ ریچولز ہیں، عبادات ہیں، ان کا فائدہ تب بھی جب آپ جس کے لیے کر رہے ہیں پہلے اس کا تو تشخص سامنے آئے، اس کا ویژن تو سامنے آئے، اس الہ واحد کا۔ کس کی نماز پڑھ رہے ہیں، کس کے لیے حج کر رہے ہیں؟ بس روٹین چلتا جا رہا ہے، روٹین ہے۔ ہر بندہ عمر حج جس کے لیے کرنا، اس کو تو پہلے پہچانا۔ اللہ کا سمجھ نہیں آیا انسان کے، تو کیسی بات ہماری، کیسے اختیار ہمارے؟ یہ دیکھیں، یہ قرآن کا موضوع ہے، لا الہ الا اللہ، جو
جس بنا پر ہم نے یہ ملک حاصل کرنے کے لیے نعرہ لگایا تھا کہ پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ. کدھر لا الہ الا اللہ؟ ماں تو پڑے گی نا. ہم نے بیٹے کیا ہے لا الہ الا اللہ کے. نہ لا الہ سمجھے نہ اللہ سمجھے. لا کا مطلب ہی ہر قسم کی جو دنیاوی قوتیں جن کو سمجھتے ہیں، جن کے پاس اختیار رہتے ہیں، ان سب کی پہلے منفی کرنی ہے. کسی کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے، حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنی قرآن کے زبان ہے یہ فرمایا. یہ 10 دیکھیں، لا املک لنفسی ضرا ولا نفعا. یہ 10 سورہ یونس. کیا ویسے کھیڑ کے بیٹھے ہیں، احترام عزت یہ وہ کیا کیا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم. یا تمہیں کہتے ہیں یہ بیسے ہیں، ہزاروں سال سے یہ بیسے آ رہی ہیں، فلاں ایسا ہے فلاں ایسے ہے. ہم نے اس کو مانیں گے جس کو قرآن بیٹ دیتا ہے، دوسرے کسی کا نہیں مانیں گا. یہ تو بہت غور سے سنیں تو آپ کو سمجھ لگ جائے گی. ہاں 10 نمبر سورت آیت نمبر میں آپ کو بتاتا ہوں، جس میں جناب ہاں یہ ہے 49 آیت نمبر 264 صفحے پہ. اب رسول سے پڑھ کر ہستی ہو سکتی نہیں، کوئی ہو سکتی ہستی؟ رسول اللہ سے بڑھ کر کوئی ہستی ہو سکتی؟ نہیں ہو سکتی. تو یہ کیا فرمایا انہوں نے؟ اللہ نے ان کو ان کی زبان اقدس سے یہ الفاظ کہلا ہے. سورہ یونس آیت نمبر 49. کل اے رسول اعلان کریں، کہیں آپ عوام الناس کو، ہیومینٹی آن دا ہول یہ بات کہیں، لا املک نفسی ضرا ولا نفعا. بڑے بڑے اختیارات دیے ہوئے ہیں ہم نے انسانوں کو، جو ہمارے جیسی مخلوق ہے. کوئی فرق نہیں ہے، ہمیں ان کی تخلیق سب کی ایک ہی ہے. قرآن نہیں مانتا ان کو ہستیاں، اور رسول سے بڑھ کر ہستی ہو ہی نہیں سکتی کسی. وہ فرما رہے ہیں، ان سے کرایا جا رہا ہے کہ آپ کہیں میرے پاس اپنی ذات کے لیے میں نہ نفع کر سکتا ہوں نہ نقصان کر سکتا ہوں. اس سے بڑی مثبت شہادت کس کی ہو سکتی ہے؟ بڑی تعظیمات، بڑی عزت افزائی کس لیے؟ عزت افزائی قرآن کے ذریعے ہوتی ہے. اگر ان کے قرآن بات قرآنی ہے، کوئی عزت افزائی نہیں. جتنا مرضی وہ اپنا لبادہ اڑ کر بیٹھا ہو، قرآن کی نظر میں اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے. رسول سے بڑھ کر کون ہو سکتا ہے؟ ان سے کہلوایا جا رہا ہے لا املک نفسی لنفسی، میں اپنی ذات کے لیے بھی نہ نفع کر سکتا ہوں نہ نقصان کا میں اختیار رکھتا ہوں. اس کے بعد کس کے پاس اتھارٹی رہتی ہے؟ اپنی ذات کے لیے بھی، کہ دوسرے کے لیے کہہ رہے ہیں، اپنی ذات. اللہ کہے آپ یہ فرمائیں لا املک لنفسی، اپنی ذات کے لیے بھی ضرم ولا نفع. ضر کہتے ہیں تکلیف کو، نقصان کو، نفع یعنی اپنی ذات کے لیے بھی میں نفع اور نقصان کا اختیار نہیں رکھتا. عملی کو یہ قرآن تو سمجھا ہی نہیں گیا امت کو. تقدس ڈال دیا بڑا، فلاں تقدس کی دنیا میں ہمیں غرق کر دیا گیا صدیوں سے. اور ایسا پودا ایک لگایا جسے صوفیزم کہتے ہیں. یہ قرآن کی اصلاح ہی نہیں ہے. قرآن کوئی صوفیزم نہیں ہے. قرآن ریزننگ کی بات کرتا ہے، عقل کی بات کرتا ہے، تفکر کی دعوت دیتے ہیں.
غور کرو. یہ تمہیں بیوقوف بنا کے ہزاروں سال بڑا غلط کر دیے پوری امت کا. قرآن کی تعلیم تو آئی نہیں ہمارے معاشرے میں. یہ ہے قرآن کی تعلیم. لا عملی کو نہ افسول سے بڑا کون ہے؟ سارے اختیار تو ان کے پاس ہونا چاہیے نا. اللہ کے عبادت کو سمجھتے ہیں وہ ان سے کہہ رہا ہے آپ کہیں اپنے لوگوں کو کہیں اناؤنس کریں میں اپنی ذات کے لیے بھی نہ نفع نہ نقصان کا اختیار رکھتا ہوں. العملی کو کا مطلب اختیار رکھنا. یہ کیا باتیں کرتے ہیں؟ آگے فرمایا جو کچھ بھی ہوتا ہے اللہ ماشاء اللہ. یہ ہے ماشاء اللہ. کوٹھی لی بڑا کتبہ لگا دیا کالی ماشاء اللہ ماشاء اللہ. یہ کیا یار تم ان لفظوں کو غلط معنی پہنا دیے ہیں. ماشاء اللہ کا لفظ یہاں آیا ہے اللہ ماشاء اللہ. ماں کا تو مطلب جو، شاہ کا نمبر قانون. جو کچھ بھی ہوتا ہے اللہ کی مشیت اس کے قانون کے مطابق ہوتا ہے. یہ اپنا ذہن درست کر لے انسان. اس کی حکمت اچھا قانون ہر چیز پیدائش ہے جو کہ کسی بھی دنیا میں ہمارے ساتھ ہوتا ہے اس کا ہر چیز کا قانون وضع کر دیا گیا ہے. برے کام کریں گے برے رزلٹ آئیں گے، اچھے کرو گے اچھے آئیں گے. اللہ کسی کا بازو بھی نہیں پکڑتا آئے یا تمہیں ہدایت دے یا گمراہ نہیں کرتا کسی کے بازو کو پکڑ کے. اوپن دیا اس کی بل اوپر رکھا ہے جو چاہے مرضی کی، لیکن ہوگا اللہ ماشاء اللہ. کیوں؟ لکل امت اجل. ہر کام کے لیے اجل فرنگ کیا ہے اس نے، ایک اس کی میعاد رکھی ہے. ہوتا ٹائم پہ. یہ کہنا یہ بابا بیٹھا ہماری یہ غرضیں پوری کرے، یہ اس قرآن کی نگو سے شرک ہے. اس کو نکالنا ذہن میں. تقدسنی بھی ہمیں چاہیے، عقل کی فکر چاہیے. عقل فکر کے ساتھ ہم نے تقدس کرنے کا سیکھا. ہر انسان ولاقت کرمنا بنی آدم. ہر انسانی بچہ پیدائش کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ کے لیے کرامت والا ہے، کوئی کم زیادہ نہیں ہے. ولاقت کرمنا بنی آدم. ہم نے بنی آدم کو صاحب کرامت بنایا، آنر بنا. تم کون ہوتے کسی کی عزت نہ کرنا؟ اس کی عزت کرنی پڑے گی. چاہے کسی بھی کمیونٹی کا بندہ ہو، عزت کے حوالے سے ہندو ہو، عیسائی ہو، یہودی، کوئی بھی ہو. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بنی آدم. آج جو بندہ قرآن کے قریب ہے اس کو افضلیت ہے، یہ بات پکی ہے. لیکن موزے نہیں اس کے پاس، موزے کوئی نہیں دکھائے گا. جو کچھ آنا اللہ کے قانون کے مطابق آنا. موزے کی تو بات کیا ہے، اس کو ہم بنا کے بیٹھے کرامت ہے. موزے کیا کرامت ہے، کیا موزے؟ قرآن سے بڑھ کر کون سا موزہ ہے؟ سب تو بڑا موجودہ یہ اللہ تعالیٰ نے دیا ہے موزہ. یہ گدین جنوں کے پیروں کے ہمیں ذہن میں ڈال دی باتیں تقدس کی. تقدس اللہ تو القدوس ہے. القدوس کا رہنمائی اس قرآن کے اندر موجود ہے. ہم نے اس سے رہنمائی لینی ہے اور اس القدوس کے ساتھ جڑنا ہے ہر بندے نے. ہر مومن مل قرآن ہے. اب میں کچھ حوالے آپ کے سامنے رکھوں گا. آگے ہے اذا جاء اجلہم. ہر چیز کی، ہر کام کی اللہ تعالیٰ نے ایک مدت مقرر کی ہے، قانون رکھا ہے. جب اس کو قانون کو ٹائم پیریڈ پورا ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اذا جاء اجلہم. غور طلب یہ مقام ہے جب وقت آ جاتا ہے، جب وہ اجل آ جاتی ہے لا یستاخرون ساعۃ ولا یستقدمون. کیسی بات کرتے ہیں؟ ایک منٹ نہیں لگتا ہے. پھر تو ایک سیکنڈ گھڑی آگے پیچھے ہوتی نہیں ہے، تاخیر ہوتی ہی نہیں ہے. یہ اس کا
ٹائم فریم ہے، اٹل قانون یہ ٹال قانون ہے. کسی کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے. وہ بھی بے شمار آیات آپ کے سامنے ہے. انہیں دوست میں ہے کہ یہ بڑا زبردست یہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ میں یہ توفیق دے دی. ایک ایک لفظ توحید کا آپ کے سامنے آئے گا کہ یہ اپنے ذہن سے نکال لیا. جتنے صوفی بابے پیر مرشدی سب سے اعلیٰ ترین اور بڑا مرشد اللہ خود ہے. جی جی بالکل. ولی مرشدہ. وہ تو تھوڑا الکاف میں جائیں گے انشاءاللہ آپ کو بتائیں گے مرشد کون ہوتا ہے. ان کے پاس اپنی رشد کے لیے کوئی ان کے پاس ہے نہیں کوئی پیمانہ. یہ کیا دیں گے مرشد اور رشد دینے والا وہ اللہ کی ذات ہے. مرشد اللہ کو کہتے ہیں، جی ولی اللہ کا کہتے ہیں، اور غوث اللہ کا کہتے ہیں. ابھی آپ کے میں سامنے حوالے لے کے آتا ہوں. ولی اللہ، مرشد اللہ، اور یعنی یہ اللہ کے صفات ہیں. مولا اللہ. ابھی آپ کے سامنے کچھ مولا کی بات ہی ایسی شروع ہو گئی ہے اور توحید کا چیپٹر ہے. یہ اپنے ذہنوں سے نکالیں. ہنسیوں کو عقیدت اللہ سے بڑھ کے عقیدت کوئی نہیں ہے. اور اس کی عقیدت قرآن سیکھو عقیدت کیا آتی ہے، اس کا ایمان کیا ہے. اللہ نے ایمان ہوتا ہے اصل طاقت مومن کی. ایمان بالقرآن. اگر قرآن ہی ہے کیا ذہن، کیا آپ کے فتح ہوئے، کیا آپ کے اہمیت کیا کوئی نہیں ہے. جتنا مرضی وہ جبے کبے پہنے ہوں، امامے پہنے مانتے ظاہریت کو. قرآن کو چیک کرو، قرآن کے اندر کتنا ہے. آپ کا واسطہ بھی پڑھا، میرا واسطہ 12 سال میں بھی ایک پیر کا مرید ہیں. ایک آیت نہیں بتائی انہوں نے. وہ ان کے پاس سے علم ہی نہیں ہے. وہ معاف ہو کل فطرت باتیں کرتے رہتے ہیں. ہمیں اپنے قصے کہانی بڑوں کا یہ فلانا یہ فرمایا فلانا. ہندوؤں کے وہ پیر بھگت آ گیا، پرانے آ گیا، گروانا کا آ گیا. اور قرآن کی ہے، ان کو پوچھیں کہ قرآن کو بتائیں. اگر اتنا ہی تو ہے بڑا پنچ ہے قرآن کی، کوئی آسا ہو کہ بات کرو. قرآن کی مختلف پہلو ہیں. قرآن پہ ہر قسم کے پہلے سے تشریح کی گئی چیزوں میں. قرآن مکمل ضابطۂ حیات ہے. چلو اچھا چلتے ہیں. یہ دیکھیں جو میں نے آج کہا تھا 393 صفحے تھے سورہ طٰہٰ. دیکھیں اللہ کیسا اپنے آپ کو متعارف کرا ہے. 20/14 20/14 سورہ طٰہٰ. یہ دیکھیں اللہ کا تعارف. کوئی کراتا ہے اس طرف تعارف 20/14 ایک منٹ. سب سے آخری آیت ہے. یہ اوپر سے واقعہ چلا آ رہا ہے جناب موسیٰ علیہ السلام کو. وادی طوبہ میں مقدس وادی میں پہنچے جب وہ جہاں سے مدین سے واپسی ہوئی ہے. ساتھ ان کے بچے تھے، اہل عیال بھی تھے. کہ ایک خاص مقام پہ پہنچے. وہاں اللہ نے کھڑا ہے. جی ذرا میری بات سن لے. فَاسْتَمِعْ إِلَىٰ مَا يُوحَىٰ. یہ کہا 13 میں وَأَنَخْتَارَكَ تو کا. یہ موسیٰ علیہ السلام بڑے جید نبی ہوئے ہیں قرآن ہسٹری کے اندر. ان کا کہا کھڑے ہوئے میری بات سن، میں تمہیں منتخب کر لیا. اختارتک میں نے تمہیں سلیکٹ کر لیا ہے. وَأَنَخْتَارَتُکَ فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوحَىٰ. اس وہی کو پکڑ جو تمہیں وہی کیا جا رہا ہے اس کو غور سے سنو. فَاسْتَمِعْ. یہ قرآن تو سنا ہی نہیں گیا جو اس کا حق تھا. سما میں پہلے کئی دفعہ شریک کی ہے. سما سننا، سمجھنا اور اس پر عمل کرنا، اس کو سما کہتے ہیں.
3 چیزیں سما میں شامل ہوتی ہیں. آپ بھی غور سے سن لیں بات. پہلے ہیئرنگ ہے, سننا, پھر اس کو انڈرسٹینڈ کرنا, اس بات کو کیا بات کر رہی ہے, پھر اس کے پر عمل کرنا. 3 چیزیں ہوں تو سماع بنتا ہے. نہ قرآن سنایا گیا نہ سنا گیا, عمل تو بڑی دور کی بات ہے. موسیٰ علیہ السلام کو کھڑے کر کے وہاں جنگل میں صحرا کے اندر کہا گیا کھڑے ہو جا موسیٰ فاستمع لما یوحیٰ. اور یہاں کیا رہے گل صاحب, اتنی زبردست خطاب ہے اور صحرائی ماحول ہے جنگل کا, کوئی بندہ نہیں پاس, ان کو کھڑا کر کے بات سمجھائی رہی ہے. حضرت آپ پڑھیں یا یہ اس کو وہی کو پڑھیں, پڑھے ترجمہ پڑھوں جی. پہلا عربی پڑھ لیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. چودہ نمبر کولن. ہاں یہ قرآن تو سنائیں گے. انانی نہیں حضرت آپ کہاں سے نہیں آئے؟ فاضل 14 پڑھ رہے ہیں. ٹھیک ہے 14 پڑھیں. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. اننی ان اللہ لا الہ اننی انا اللہ لا الہ الا لا الہ الا انا فاعبدنی انا فاعبدونی. اب رہنے دیں ذرا ٹھہریں, تھوڑا سا دیکھ لیں آپ پڑھ نے. رہے ہیں. میری ایکچولی چلیں بڑا مسئلہ کوئی ہے. یہ پڑھیں پہلا پڑھیں. اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی واقم الصلاۃ لذکری. ہائے ہائے. کیا بے شک میں ہی اللہ ہوں اور میرے سوا کوئی معبود نہیں. تو میری عبادت کیا کرو اور میری یاد کے لیے نماز پڑھا کرو. حضرت یہ اناؤنسمنٹ ہے ہزاروں سال پہلے کی. جی 1445 سال. نہیں اس تو بھی پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ آگے آئے ہیں. بات سمجھانی بڑی سمجھنے کی بات ہے. تھوڑا سا کان کھول کے رکھیں. آواز آ رہی ہے مطلب آ رہی. کھول یہ 14 اننی اللہ. موسیٰ علیہ السلام کو کھڑا کیا گیا, کہا گیا کان کھول کے سن, اٹینٹیو ہو جائے. اٹینٹیو, بی اٹینٹیو. اننی اللہ, میں ہوں اللہ. انا تعارف کیسا آ رہا ہے, ہم کیسے باقی مولی ہیں. نمازاں پڑھ لیا مسیطاں جا کے مورے حج کر اپنے اب مومن کو لا نالے پہ لگ پہ حاجی صاحب فلانا صاحب. کتنا صحابی ہیں, ایک بھی مجھے بتائیں کسی کے نام کے ساتھ حاجی کا لفظ لگاؤ بتائیں میں. اور لاگتا ہی غیر لفظ ہے. اگر آپ حضرت جناب عمر رضی اللہ عنہ کے ساتھ حاجی عمر لگائیں کیسا لگ رہا ہے؟ جعلی لگتا ہے, لفظ ہی جعلی لگتا ہے. شان ہی نہیں بنتی. حاجی عثمان کیا کہا کس نے نہیں, یہ کیا ہے کہ دیکھیں ان کو کیوں نہیں حاجی بناتے. حاجی محمد صلی اللہ علیہ وسلم بنا کے دیکھیں, کبھی آج تک نہیں کیا. اور جعلی لفظ لگتا ہے کیونکہ حج کا پتہ ہی نہیں ہے, کیونکہ اللہ کا صحیح تعارف بھی ہمیں نہیں ہے. حاجی صاحب فلانا صاحب مولانا صاحب, مولا یہ جو در ٹکڑے آپ کھاندے پھرتے مولانا. انت مولانا صرف اللہ. ابھی میں بتاؤں گا, یہ تقدس کو چھوڑیں, عزت احترام ہر بندے کی ہے, کوئی بھی ہے. کسی کو آپ گھٹیا نہ سمجھیں, وہ اپنی جگہ بات. جہاں دین کا تعلق ہو وہاں قرآن سے ڈرنا مائل نہیں کرنا. اس ریم کو مرمز کرنا. آپ ڈریں بھی نہ کہ پتہ نہیں کیا کر دیں گے. اور رسول سے کہا کہ لا عملی کو نفسی, لا عملی کو میرے پاس کوئی لا دا سیگا لا دا. جی جب لان کے ساتھ لگے تو ان کے ساتھ کیوں نہیں لگتا لا؟ لا شریک ہے. یہ ماحول کی ہنسی ہیں. اللہ آ کے کیا فرما رہے ہیں غزفان صاحب, ذرا غور سے سنیں. کہتے ہیں میں ہوں اللہ,
میں ساتھی اللہ کا، یہ میں ہمیں نہیں ساتھی، کیا یہ شرک ہے. میں اللہ کی ساتھی، بے شک اللہ اس کی چیز کا ہے، اور اس کا پروٹوکول ہے، ان دے لائق ہے جی، اس کے لائق. اس کے لائق ہے نا. بڑائی اور بڑائی اور دیکھو تنہا تنہا جنگل میں کھڑا ہے ایک بندہ، ان کو درس دیے جا رہا ہے. ہمیں نہیں درس ملا قرآن سے. یہ ہے وہی ہماری نظر کہیں نہیں کسی کبھی اس طرف. اللہ کا سمے نا صرف قرآن اور اس کا راستہ. بے شک ان اللہ لا الہ الا انا، یہ ہے بیسک درس مومن کے لیے. کہا لا الہ، سب پہ پانی پھیر دے. ربا پھیر دینا ہے. لا کا مطلب نو، اس سب کو نو کرو، حتیٰ کہ اپنی خواہشات کو بھی نو کرنا ہے. بے شک توحید ایسے سمجھ آتی ہے. اللہ کو مولوی چیز ہے. ہر بندہ آج اپنے سمجھ، وہ بھی سیاسی، وہ بھی اس طرح کا اللہ دا فضل آئے ہوں چاہے اللہ دا فضل تینوں کی پتہ اللہ دا فضل کی ہوئی، یہ اللہ کی ہے. میں کر دوں گا، میں کر دوں، میں کرتا رہا. چوروں ڈاکوؤں دی فضل ہونا ہے. یہ کیا ہے؟ یہ تو جھوٹ کیا، گپستان. سب جھوٹ بول. اننی اللہ، اللہ نے فرمایا میں اللہ ہوں، الا انا، بس میں ہی میں ہوں، اور کچھ نہیں ہے گا. کوئی پیر بابا فقیر کچھ نہیں. کوئی شے آئے چلے گئے. قد خلت، وہ تو غائب ہو گئے. کہاں رسول؟ کوئی نبی زندہ ہے دکھا دیں. ہاں صحابہ مومن بالکار قرآن کیا ہے دکھا دیں گے. وہ اللہ کے پاس چل گئے. ان کا سارا دفتر بھی چلا بند ہو گیا. گیا تو چلے گئے. اب ان کا یہاں کوئی رول نہیں ہے جی. پہلے ڈاک، ان کی باتیں سنیں، یہ جو پیر پرست ہیں، اور یہ ہر رات ڈاک آتی ہے اللہ تو ولوں. وہ پہلے روزہ رسول تے جاندے نے ڈاک فرشتے لے کے، اتنے مہر لگتی ہے. وہ اڈ کے فرشتہ آ گیا نہیں عراق، جناب عبد القادر جیلانی جنہوں غاث کہتے ہیں، غاث، ان کے درفدرائی میں ڈاکتیں چاہیے. اور پھر وہاں سے تو پوری دنیا میں ترسیل ہوتی ہے رات تک. بھی لگتی ہے. یہ ہے نظام من گھڑت. ہوا سماکم المسلمین، یہ تم نے نام رکھے ہیں کاکا. اللہ نے کوئی سمجھ نہیں چاہیے. قرآن تو آئے نہیں سمجھ. اننی اللہ. اور آگے فرمایا تمہارا کیا کام ہے موسیٰ؟ میرے ساتھ تمہارا کیا تعلق ہے؟ فاعبدنی. ہر مومن کے ساتھ میری غلامی کرو. میری محکوم میں آ جا. ابدا مطلب بھی غلامی محکوم میں ہوتا ہے. بس میرا بن کے رہنا ہے. فاعبدنی. یہ لاکھوں کروڑوں انسانوں کو آگے جھکا دیا ہے. یہ سیاسی شعبہ بات اور پنڈت مذہبی، انہوں نے انسانوں کو جھکایا ہوا ہے آگے. اپنے سرنڈر کرایا ہے. سرنڈر ایک مالک کے سامنے ہونا تھا، ایک مالک کے سامنے. فاعبدنی. یہ درس ہمارے بھی لیے بھی ہے. قیامت تک انسان جو آنے والا ہے اس کے لیے یہی پہلا درس ہے کہ میں اللہ ہوں، بس میرے ساتھ کس کے ابدی اختیار نہیں کرنی. فاعبدنی اقیم الصلاۃ لذکری. اس کے کام کے لیے کھڑا ہونا ہے. یہ صلاۃ ہے، پیغام پہنچانا اللہ کا. یہ صلاۃ ہوتی ہے. عبودیت رب کا پیغام پہنچانا، خود ہی بھی عبد بننا، اس کے پیغام کو آگے ڈیلیور کرنا. اس کا بات کہتے ہیں اقیم الصلاۃ لذکری. میری بڑائی، میرے لیے تو صلاۃ کے سسٹم کو لاگو کرنا ہے معاشرے کے اندر. اس قرآن کا، یہ قرآن کے سسٹم، اس کو لاگو کرنا. ذکر قرآن ہے. کیا نماز صلاۃ تو صدیوں سے آ رہی ہے. یہ تھوڑا 14 سال پہلے صلاۃ ہے. صلاۃ تو پہلے آ رہی ہے. ہر نبی صلاۃ کا پابند رہا ہے.
ہمیں نہیں پتا صلات کیا ہے. کسی نظام کا پابند. 5 ٹائم ہوا وہ فرق ہو گیا. یہ ریچولز ہیں، ہر مذہب کے ریچولز ہوتے ہیں، ہمارے بھی یہ ریچولز ہیں. فابدی کہاں گیا؟ ہم تو ہر بندے کے غلام ہیں، اپنی خواہشات کے غلام ہیں. ہماری کہاوت اللہ کے ساتھ کوئی تعلق واصل نہیں ہے. جب تک اللہ کو آپ نہیں گرافت کریں گے، اچھی طرح نہیں سمجھیں گے، کوئی بات نہیں ہے، جو مرضی کر لو. کانسیپٹ آف اللہ کلیئر ہونا ہر بندے کے لیے ضروری ہے. بنیادی بات یہ ہے. جب تک اللہ تک آپ کا اندر ہے ہی نہیں، ویژن نہیں ہے، اس کی سوچ ہی نہیں ہے، تو کیسے بڑا ہوئے؟ دین جتنا قرآن ہے اسی نقطے کے ارد گرد گھومتا ہے. لا الہ الا انا. لا الہ کو سمجھے نہیں انسان. ان سب کی نفی کرنی ہے. یہ جتنے حجرہ میں بیٹھے ہیں یا سیاسی پنڈت شعبت آباز، ان کی سب کی نفی کرنی ہے. اس قرآن کی آیات کو تھامنا ہے. اس کے اندر سے لیڈرشپ پیدا ہوگی جو اس نظام سے کچھ لائے گی، اور معاشرہ بھی اس کے مطابق چلے گا، چاہے کامی ہو. اب جو 12:40 کا حوالہ ابھی ہم نے سنا ہے، اور ذرا دوبارہ سامنے لائیں ہیں. 12:40 سورہ یوسف دیکھیں، دوبارہ کھولتے ہیں نا. 297. ہاں 297 دیکھیں. قرآن یہ بہت بڑے سر بڑے ہیں انبیاء. ایک نبی یوسف سلام اللہ علیہ قرآن کی ہسٹری میں آئے ہیں. قرآن ہسٹری میں ایک نبی آئے ہیں جن کا نام جناب یوسف سلام اللہ علیہ ہے. 40 اور جیل کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، جیل کے اندر. اندازہ لگائیں آپ، وہ صحرا میں تھے، یہ جیل کے اندر ہے. یا صاحب السجن. بھائی قرآن کب سنایا تم کے؟ قرآن سائیں نہیں گیا. جس نے کہا نکھیر کے گالم واضح کر دینا، علیحدہ علیحدہ کر کے. یہ جیل کے اندر کلام ہے، اور جیل کے ساتھی بیٹھے ہوں، ان سے بات ہو رہی ہے، اور توحید بیان ہو رہی ہے جیل کے اندر. ان کے پاس توحید کہاں ہے؟ یہ ہے ان کے پاس یہ جو بات ہے آگے. پہلے اوپر انہوں نے تعارف کرایا اپنے خاندان کا، جناب یوسف علیہ السلام، جن کے متعلق صدیوں سے نے قصے کہانی بنائی ہیں. یوسف زلیخا، قصہ یوسف زلیخا، لعنت اس کام کے اوپر. قصہ یوسف زلیخا کا تو نام پورے قرآن میں نہیں، تو کہاں سے لے کے ہو؟ وہ تو توحیدی تھن، توحید علمبردار. ان کی صفتوں سے بھرا ہوا یوسف صورت، ان کی صفات سے بھرا پڑا ہے. مزین ہے کیا تھا یوسف؟ مین آف کریکٹر تھا وہ، مین آف کریکٹر، اعلیٰ خوبیوں کا مالک. اس کو یوسف زلیخا کے چکر میں وہی کتابیں موٹی موٹی سناتے ہیں، گاؤں دیہاتوں میں جائیں. آج بھی بڑے شوق سے سنتے ہیں اور سناتے ہیں. اس کو ہیران جائے کہ مقابل کا لاڑ کھڑے کے یوسف زلیخا. یہ ساری من گھڑت قصے کہانیاں ہیں، انہوں نے مذہبی فرقوں والے میں نہیں بنائی ہیں. اور اس کا موجود تھا، نام تو مجھ جاتا ہے، یہ کوئی 100 سال پہلے کی بات ہے. اس کا نام تھا غلام رسول، جس نے یوسف زلیخا کی کتاب لکھی. غالباً پہلا موجود وہ ہے. پھر وہ لاپیا جا رہا راگ، لاپیا جا رہا. ایسی راہ لا کے سناؤں نا انہوں نے گلاں، عشق مشو کی داستان. یہ ہے وہ یوسف زلیخا کتاب. چومتے نے لوگ اللہ تعالیٰ کو جواب نہیں دینا. تم نے
یہ جیل میں بیٹھا ہوا اللہ کا بندہ قید میں ہے اس فرعون سے، اور فرعون کی بیوی نے جو غلط ارادہ ظاہر کیا، انہوں نے خود ہی ڈیمانڈ کیا اللہ سے، اللہ تعالیٰ میں جیل پہ دے، میں نہیں تھے صفائی کو کر سکتا ہے، ماحول بڑا خطرناک، میں کیریکٹر ہے، خوبیاں کا مالک ہے، وہ ان کو پیغام دے رہے ہیں جیل کے اندر، کہہ رہے ہیں ما تعبدون من دونہ، پہلی 39 دیکھو گے تو گل سمجھتا جائے گا۔ اور یہ 39 سے ریکارڈ شروع کر 39 پہلے دیکھو۔ 39 نمبر لے لیں۔ یا صاحب یہ سجن، اے میرے جیل کے ساتھیوں، سجن کہتے ہیں عربی میں جیل کو کہتے ہیں، سجن جیل کو، جیل خانے کو، اے میرے جیل کے ساتھیوں، ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار۔ کیا بات ہے! دیکھو ان کو اٹریکٹ کرنے کا طریقہ، جیل کے ساتھیوں کو اپنی طرف متوجہ کریں، اے میرے ساتھیوں یہ تو بتاؤ، ارباب متفرقون خیر، یہ جو آپ نے رابر بنائے ہوئے ہیں متفرق قسم کو، یا بابا فلاں، یا کلندر فلاں، یا فلاں فلاں، یہ جو تم نے بنائے ہوئے ہیں یہ بہتر ہیں یا اللہ الواحد القہار؟ کیا بات ہے! ایک اللہ بہتر ہے، وہ جو واحد القہار ہے وہ بہتر ہے، یہ بہتر ہے، یہ بہتر ہے۔ کیسا کوشچن آج بھی کوئی نہیں کر سکتا، یقین جائے۔ ہمیں بھی یہ کوشچن ہے ہاں، کہ دوسرے جتنے بھی سننے والے ہیں ہمارے آڈینس، سب کے اوپر یہ کوشچن آئے گا کہ بتاؤ، یہ تو تم نے سیاسی پنڈتوں کا رب بنایا ہوا ہے، یہ آ جگہ تو ملک کی تقریر بدل جائے گی، یہ پارٹی آ جائے گی، ملک کی تقریر بدل، کوئی نہیں بدلنے تقریر، اپنی کرسی بنا لی۔ یہ بابے سے دعا کرو تو بیٹا مل جائے گا، یہ کرو تو بندہ جیل سے باہر آ جائے گا، انہوں نے آپ جیل خود مانگ کے جیل کے آیا، وہ بھی بڑے ایسے کی زندگی بسر کر سکتے نا، انہوں نے جیل رسا کیوں اختیار کیا؟ وہ مومن بالقرآن تھا، اللہ کا بندہ تھا۔ اچھا، اللہ تعالیٰ فرمایا، انہوں نے کہا اپنے جیل کے ساتھیوں جو ما تعبدون من دونہ، یہ تم جس کے عبد بنے ہوئے مرید بنے ہوئے تم ہستیوں کو اللہ کے علاوہ، دون کا مطلب بھی علاوہ نہیں، اللہ کے ساتھ ساتھ، دون جہاں بھی قرآن من دون اللہ من دون اللہ وہ بے شمار جگہ پر آئے گا، جہاں دون آئے تو سمجھ لے یہ شرک کی بات ہو رہی ہے، اللہ سمجھا رہا ہے، تو دون سے بچنا ہے، جو بچنا ہے لا یشرک فی حکمہ احدا، قرآن کے ساتھ کسی اور کے کلام کو ساتھ شامل کرنا، یہ دون ہے، یہ بھی سن لیں آپ، فلانا بلش آ گیا، فلانی تفسیر آ گئی، قرآن کسی کے چیز کا متعین نہیں ہے، نہ شاعری کا نہ تفسیروں کو، احسن تفسیر خود قرآن ہے، احسن حدیث خود قرآن ہے، احسن بیان خود قرآن ہے، یہ تو ہماری وقتی ہے، ہمیں قرآن کا صحیح نہیں بتایا گیا اس کو، تعلیم اس کی، ایک آئی تھی کھولتے رہے کافی ٹائم لگتا ہے، یہ جو تم غیر لوگوں اللہ کے ساتھ ان ہستیوں کو تم عبد بنے ہوئے ہے، ان کی حیثیت کیا ہے؟ اللہ اسماء، یہ چند نام ہے، کسی کو کتب کہہ دیا، کسی کو بدال کہہ دیا، کسی کو فلاں کہہ دیا، کسی کو کلندر کہہ دیا، اللہ اسماء سمیتموہا وانتم وآباؤکم، یہ تم نے نام گھڑ لیے ہیں، تم نے یا تمہارے آباء اجداد اور حکیمان، کسی کا نام ہمیں بھی بڑا درس دیا جاتا تھا، بڑا سمجھاتے، اور تمہارا کتب ہے، فلاں بدال ہے، فلاں غوث ہے،
میں نہیں میں رہا ہوں اس چکر میں کچھ نہیں ملا نہ ہے کچھ کے پاس کچھ جی ایسے بابا بیٹھا یہ حکومت ہے اس علاقے یہ قدمہ سے خزانے نے اللہ سے لو آپ چل پیسے پڑھ دے کہ جیب میں چل پا دو میرے سامنے یہ کہتے ہیں ہمارے دل کا کنٹرول ہے. میرا بھائی قرآن کو سمجھو آخر مرنا ہے اپنے بچوں کو اپنی بیویوں کو بہنوں کو سمجھاؤ قرآن کی اصلی کیا ہے. قرآن زندہ کتاب ہے زندہ وہی الہی کلام اللہ ہے کیونکہ اللہ زندہ اللہ کا کلام قرآن بھی زندہ ہے. اس کو موت نہیں ہے یہ ڈیڈ نہیں ہے کتاب بولتی ہے یہ نطق رکھتی ہے اپنا اس کی زبان ہے خود بولتی ہے بولی ہے نا وہ صفان ہے یہ بولی ہے. آگے فرمایا مانز اللہ بحس من سلطان اللہ نے کوئی سند نہیں نازل کی ان کے لیے ان ہستیوں کے لیے کوئی اللہ کی طرف سے تو کوئی سرٹیفکیٹ نہیں آئے یہ کتب ہے یا بتا رہا ہے اللہ نے کوئی نہیں کہا. یہ کون ہے جی یہ فقیر ہے جی وہ ساڈے پیر صاحب فقیر کہتے فقر دی بڑی اونچی سیج تے بیٹھا ہے فقر نماز والا کوئی نہیں ظاہر بات اتنے کوئی نہیں چاہیے ابھی بڑے آپ کو ملیں گے وہ جی پڑھائی نہیں تو نہیں تھا کرنی ماس نہیں تین وہی ہے سب فراڈ. اللہ کہتے ہیں ان الحکم الا للہ حق حکومت کا حق صرف اور صرف اللہ کو اس کی کتاب کے ذریعے ملتا ہے. حکومت سب حکم نہیں صرف ایک ہی فرما بار ہے پوری کائنات کے اندر اس کا نام اللہ ہے. بنا اتنا نہیں ہے اللہ میں اللہ دیکھو تو سین تو سامنے ہے اتنا نہیں ہے اللہ بندے پڑھ کے کرا کے سمجھا رہے فعبد نہیں کہ یہ ہے دوست توحید کا عبودیت. آگے فرمایا ذالک دین ہمارا اللہ تعبدوا الا اياه گل صاحب یہ ہے پانچ پڑھا تہان یہ عبودیت کہ صرف اور صرف ایک اللہ واحد کی عبودیت اختیار کرنی یہ ہے بیسک کے پیغام. جب اللہ کا پیغام اللہ کا سمجھا اس کے پیغام کو سمجھا جاؤ پھرتے پڑو جنگلوں میں خاک شانتی پھر جاؤ خرچ کر کے عمر حج کر کے آؤ ہے بھی چلے تھوڑے دن ایک ساتھی ساڑھے کر کے پوچھ لو کیا تعلیم ملے ہیں کیا مجھے پتہ ہے ایماندار سے کسی نے تعلیم دی ان کو کوئی ایسا مرکز کو ہاں ہے کیا ہو جی توحیدی تعلیم دینے اچھے ہو دکھا دو ہے ایسے جاتے ہیں زیارت کر کے آ جاتے ہیں بس اور کوئی پرپز نہیں. یہ قرآن تو یہاں پر ہے یہ نشاندہی کرے گا اللہ کون ہے رسول کون ہے پہچان ہے ہاں یہ پہچان ہے. فرمایا اللہ تعبد الا ایاہ کہ اس اللہ کی عبودیت میں رہنا ہے صرف ایک ہی ایاہ اس کی تابع داری اختیار کرنی ہے. یہ ہے پہلا درس. کون سے مسلمان کون سے مومن اس لیے بیڑا گھر کو ہوا ہے ساری موت کا ان کا کاران چھوڑا ہے. یہ ہستیوں کے پیچھے چل رہی ہے امت. جو فقیر ہے بڑا یہ تو بڑا نہیں سے گل کر سکتے ہنی فقیر سارے بڑے ان کے نام لے کے بتائیں گے تقدس ڈالنے کے لیے. تم خود تو بتاؤ تم کس مقام پر کھڑے ہو فقیر صاحب کی قدس پانے والے تم کس مقام کہاں پر ہے جو اتنی تعریفوں دوسرے بندے کی بیان کرے تم اتنی تعریفیں اللہ کی بیان کرو. یہ نہیں ختم ہوگی اور یہ سچائی ہے. قرآن حقائق پر مربی جتنی مرضی اللہ کی تو شیڈ لاؤ سامنے اس کے شیڈ ختم نہیں ہوں گے. ابھی دو تو پڑی ہیں
تو فرمایا ہمارا حکم کیا جاتا ہے تمہیں، امر کیا، اللہ تعبدو الا ایہ. کیسے بتائے قرآن؟ یہ جیل خطاب جیل میں ہو رہا ہے. جی ہاں. آپ اندازہ تو گئے کتنی ضرورت رہ چکی. وہاں کس قسم کے بندے یہ جیل جانا کا فائدہ یہ ہوتا ہے اگر ان کے پاس یہ ہو نا کتاب وہاں بیان کے ان کا دل ہی نہیں کرے گا باہر ہونے کا. وہاں یہ قیدی ہوں گے ان سے کچھ چھوڑیں گے ہی. میں تینے سے جان دینا اتنے ساڑھے کرو. اور ہم اپنے جرائم سے توبہ کرتے ہیں. یہ کرتا ہے مومن بالقرآن. جیل میں بھی یہ کام کرتے ہیں. آگے فرمایا ذالک الدین القیم، یہ دین قیم ہے. ابدیت اختیار کرنا اللہ کی، یہ دین یہ قیم ہے. اس طرح دین قائم ہوتا ہے. الدین دستور حیات، یہ قرآن الدین ہے. ان الدین عند اللہ الاسلام. کیا سمجھا قرآن کا؟ ولیکن اکثر الناس لا یعلمون. اکثریت بہر ہے. صحیح ہے. علم ہی. اب علم آ رہا ہے نا تو اب کم از کم ہم تو چھوڑتے جائیں نا. کچھ نہیں ہوگا تمہیں کا، تمہارا بابا کچھ نہیں کہہ سکتا. تمہارے آئے قائد جو پہلے سے بنے ہوئے چھوڑ دو ان کو. یہ سنی شیعہ وہابی کا تصور ختم کر دو گے ذہنوں میں. ہم نے الہ واحد کا دسا، یہ واعتصموا بحبل اللہ جمیعا، اس کو پکڑنا. اور میں ایک دو حلوے کے آگے چلیں انشاءاللہ. یہ کہ یہ جو ٹرمنالوجی نا، ولی کون ہے؟ ولی کون ہے یہ نہیں، یہ بتائے گا نا. ولی اللہ ہی ہے، بتائے گا. ولی اللہ ہے اور مولا اللہ ہے. یہ اپنے کنسیپٹ کلیئر کرتے جائیں ساتھ ساتھ. اگر آپ نے اللہ کی کتاب کو ساتھ آگے ہیں، غافسی وہی ہے، داتا بھی وہی ہے، کرنے والا بھی وہی ہے. کس کے پاس ایک دمڑی کا بھی اختیار نہیں ہے. جب رسول کے پاس نہیں ہے، ان کے پاس کہاں گیا، کہاں سے آ گیا؟ وہ جی موت لگتی ہے. ہر سلسلہ یہی چل رہا. راتوں اتنے پہلے اتنے حکامت ہوں تک حکامت اتر رہے، وہ اتوں سیدھے چل رہا ہے بغداد سے آ جاتا. پھر بغداد بڑے موہ لگتی تو تھوڑا دنیا پھیل جاتے ملائکہ لے کے نا پیغام. کنوں پیغام ملتے گئے ایسے شہیدہ بٹھا ٹلی والا یا شہیدہ یا مقامات آ جائے، کوئی بھی این ایمان ہو جائے جائے انہیں پیغام آتا ہے. تو یہ جو پیغام آ چکا ہے، جس کے بعد کوئی پیغام نہیں آنا، کبھی اس کو دیکھا ہے اب یہ کیا کہہ رہا ہے؟ اس پہ عمل کی ضرورت ہے. یہ آخری پیغام، ابدی پیغام جو یہ آ گیا. بیٹھے انتظار ہے، او جی انہیں آنا کہڑا 2-3 بندے رکھے نے، امام مہدی نے آنا ہے، اور فلاں کہاں ججال انہیں آنا ہے، اور ایک اور مسیح نے. یہ اس طرح دیا کیا باتیں یار. امام مہدی تو 1400 سال پہلے آ چکا ہے. یہ ہے امام مہدی. مہدی تو ہدایت میں دینے والے کہتے ہیں. اور کس کا انتظار ہے؟ آخری نبی آ کے چلا گیا، وہی امام مہدی تھے. اپنی خدا اللہ کی ہدایت دے کے چلے گئے ہیں. ظالموں اس کی طرف آیا. یہ ابدی کلام ہے ہمیشہ کے لیے. اس کی طرف نہیں آنا، کیونکہ ہمارے مفادات کو زیادہ پہنچتی ہے. ہمارے اپنی مفادات کو زیادہ پہنچتی ہے. ہم جب کہتے ہیں ادھر آ جاؤ رہن دو، اتوں گل کرو مولوی صاحب کے چلیں، اتھر حدیث کوئی کٹ کے دے گا، یا تو یا واقعہ لے ہماری ہاں ہمارے ریفرنس ان کے پاس وہ تو بہت بڑا دور کھلے، ان کے پاس مندر کھلا. یہ نہیں دے گا. دیکھو ولی کو اللہ نے خود اپنے آپ کو ولی کہا. اللہ یہ 257 آیت ہے، صفحہ نمبر 53 پر. کیا بات کر. آج اب یہ جو درسو ہیں آپ ان کو
इग्नोर ना करें। ये सोचे मोती मिलेंगे आप इन दुरूस के अंदर। सूरह बकरा में सूरह बकरा है, इसके आदम 257 है। जी 53 सफ़ा 53 और आयत नंबर 257 57। अल्लाह कैसे समझना तुसी? अल्लाह खुद कह रहा है, दोस्ती कर लो, ये कुछ कर देते हैं। हाँ, दोस्ती अल्लाह वली, बली बन अल्लाह है वली, कस्टोडियन। बेशक कस्टोडियन अल्लाह है, हर तरह की जरूरतें पूरी करने वाला वो एक ही ज़ात है। पूछो बारिश कौन बरसाता है, हवाएं कौन चलाता है? अल्लाह। ये है वली। वली का काम इनका वली करके दिखाए। आजकल सोमो के फैली है, तो किसी वली के पास जाए ना आप, इतने वली इकट्ठे क्यों हैं? चाहे मर्गी सारी मखलूक तो हैं, जरा करा दे बात, साफ कर दो। हाँ बात कर, साफ कर क्लियर करवा दो। वो आप सुनना है करो। और कहना तुम्हारी पुकार सुन नहीं सकते हो, उनके पास ताकत नहीं है। क़यामत तक नहीं सुन सकते। क्यों नहीं ठीक कर रहा है? वो फलस्तीन ने मरने हैं लोग, वो भेज देना उनको फौजों से। इतना इनको पास अख्तियार हैं तो भेजे ना वहाँ। वली सिर्फ अल्लाह होता है और उसके कावानीन मुरतब किए हैं, उसके मतलब हर कुछ होता है। वह अंधा कानून नहीं है उसके पास। दुआएं अल्लाह ताला करेगा, अल्लाह ताला मदद भेज दे। मदद अल्लाह तेरे ईमान माना का मददगार होता है। अल्लाह मदद करता है ईमान बन के। बाकी तो दुनिया जो कोई जुल्म करता है उसको बदला मत, तो अल्लाह देगा, उसका कानून है। तुम्हारे कहने से ही नहीं आती ना बारिशें, ना हवाएं, ना फौजी इमदाद सामान। तो वो इतना उन्होंने सामान बना के रखे थे, तुसी लंगोरो साल तो धन काम क्यों नहीं? 2 नंबरी तुमने क्या किया? तुमने ही करना था। ये जहाज बना हुआ टमल क्यों नहीं बन रहा? अब तो कोई मसला ही नहीं, पैसा चाहिए बन जाती हर चीज। दुनिया जानते टाइम साइंटिस्ट बुला लो ना बना जितो मर्जी बुला बने बड़ा बन मिल जाते हैं। अल्लाह ने मना कि नहीं किया, उन्होंने कहा अपने दिफाई फोर्स ना मजबूत रखो। अल्लाह ने मना नहीं किया। नहीं जी, जो कहता घोड़ों का तैयार रखा है, घोड़े तैयार रखो अपने। ये क्या दिफाई साजमन तैयार रखो। मिन्नतां करें या अल्लाह इत्थों भेज दे, क्यों भेज दे? तुसी जरा अल्लाह दे हरावा दसो बेईमानो, घट तोले अब झूठ बोलते हैं हर वक्त। 2 नंबरियाँ कर दो। जो कौन सा अमल जो मुसलमान नहीं करता, अल्लाह के कवानीन खिलाफ अमल हो, हम खुद इन तो मदद कैसे आएगी? मदद नहीं आती। ईमान वाले के साथ मदद शर्त है। तो फरमाया अल्लाह वलीयुल्लज़ीना आमनू। देखें, ईमान वालों का वली अल्लाह होता है। अल्लाह का नाम वली है। ये तुम नाम लेके अपने खाते कितने पानी थे? फलाना वली तूने किसने तुम्हें इख्तियार दिया किसी को वली कहने का या कहने का? जब अल्लाह कह मैं वली हूँ, तो फिर को कौन दूसरा कर सकता? ये 7:79 देखे ना, मैं एक हवाला देता हूँ आके। 7:28 128 देखें। हाँ 128 204 128 नहीं 128 में करना नहीं 128 नंबर आयत। 7:128 नहीं 7:196 देखेगा। 7:196
पेज 215। 215 एक मिनट, 7 नहीं 7/128। सॉरी यार, एक मिनट। नहीं आप देखिए उससे हाँ हाँ है, ये 217 पेज है। हाँ जी 196 है वल्लज़ीन तदून मिन दूनी हाँ हाँ, ये 196 से इन्ना वलियुल्लाह अल्लज़ी नहीं नहीं नज़्ज़ल नहीं नहीं किताब नहीं नहीं, जो 196 से शुरू करेंगे। हाँ जी 196 चले बोल अच्छा, उससे पहले यार इन्ना वलियुल्लाह है ना, उसके ऊपर 195 195 देखे ना गैर साहब, बड़ी गौर तरफ आए थे। जी ये है कलामुल्लाह, कहता जिन हंसियों को पुकारते हो, आलाहू अर्जुलन यमशून बिहा, कभी जरा कब्र जगह कभी बाहर नजर आया फिर बाजार है ना, उनके पास पाँव हैं जैसे चल फिरे बाहर की तरह गश्त कर लें। अल्लाहुम अर्जुलन, क्या उनके पाँव हैं? यमशूना है चलना फिरना, जी जैसा इंसान जिंदा चल रहा है, उनके पास ये ताकत है, उनके पाँव ख़त्म कर दिए जाते हैं। अमलहुम ऐदिन यबती शूना बिहा, हाथ हैं उनके, जिसके हाथ को ताकत है उनके पकड़ने। आगे है अमलहुम आज़ानुन यस्मऊना बिहा, ये रसूल उनको मुखातिबीन के फरमा रहे थे, मुशरिकीन जो जिन्होंने अपने इलाह बनाए होते, जैसे हमने इलाह बनाए हो, सेम कल्चर चल रहे हैं। हम आज़ान, क्या कान में हैं जैसे सुन सकें, कुल दो को और मुखालिफिन ताने मारदसिन रसूल सल्लम नो, और ना साढ़े वलियां ने कुछ ना क्या कर, साढ़े बाबे ने कुछ क्या कह रहा, इन्हें तेन कुछ करना नहीं ना, चुक देंगे तेन ये है कि बैकग्राउंड। तो अल्लाह ताला फरमाया ए रसूल इनसे को कुल्ले दो शुरकाउकुम सुमा की दूनी फला तंज़िरून। देखा जी ज़रा साहब, ये देखें क्या कर रहे हो। पहले लीजिंग से बात की है, ये तो है लात उज़्ज़ा मनात जो लिए फिरते हो, इनके पास ये ताकतें हैं जो बयान की, उनके पास पाँव हैं जिनसे चले, कान है सुनने के समात है, लात उज़्ज़ा जैसे हमारे फलाना कंदर फलाना बाबा फलाना करने वाला है, ये वही जो बात हो रही है। फलाना लाओ अपने शुराका जितने भी तुम्हारे हैं कुल्ली दो शुराका हुकुम सुमा कीदुन फला तुनज़िरून, ये नबी का पैगाम, ये होता है वो ओपन चैलेंज। जैसा ओपन चैलेंज यस के ले आओ सारे, तुसी इकट्ठे करो सारे ले आओ, जितने बाबे शाबे ताड़े, जितने जिन्हें मुकाम देता है हमारा वली हमारा कुतुबदार, सबको ले आओ और फरा सुमा कीदुन, जो कर सकते कर लो, जो तुहाडा जी करदा, जो भी तुसी साज कर सकें मेरे ख्याल वागा कर लो सुमा कीदुन और फला तुनज़िरून, मैंने तुसी मोहर दे दिया कि मैं इस तरफ बता रहा हो रहा हूँ, वो कोई जरूरत नहीं, विद इन नो टाइम तुझ ले आ, मैंने तुझे टाइम नहीं देना कि मैं भी कोई इकट्ठे कर ला, नो, ये है ओपन चैलेंज बारमला, ये है क्यों उनने बात की अल्लाह जी कल आगे, अल्लाह का पैगाम, ये आगे बात की उन्होंने क्या, मैं ऐसा नहीं कहता था, ऐसे नहीं बड़क मारती, मेरे पास क्या है, इन्ना वली ये अल्लाह, मेरा वली अल्लाह है। देखा कहाँ भाई वली कहाँ है? अल्लाह की ज़ात। हाँ बंदे ने वली अल्लाह जी केड़ा वली है? कुरान की आयत उसके पास नहीं है, रहनुमाई नहीं है,
ولی کیسے کلا سکتا ہے اپنے کو؟ وہ تو چھپا ہوتا ہے ایک طالب علم کی حیثیت سے زیادہ جیسا اللہ فرمایا رسول سے کہا یہ بات کہو اینا ولی یہ اللہ، میرا ولی اللہ ہے، میرا کسٹوڈین، میرا رکھا، میرا نگہبان، میرا سارا ولی میں یعنی کسٹوڈین، سب کچھ کسٹوڈین ہر چیز کا مالک. ہر چیز میرا سارا کچھ اس میں ہے. اور اللہ کیسا ہے میرا شناخت کرا رہے سمجھنے میں اللہ جی نزل الکتاب. کیا بات. یہ دیکھا کہتا میرا اللہ اوے رسول سے فرمایا یا جو ہے کہو وہ میں اللہ جس نے میرے کو کتاب نازل کی ہے. یہ کتاب کی اہمیت ہے، رہنمائی دی ہے. اللہ جی نزل الکتاب. حضور آگے سمجھ ولی کون ہے؟ ولی جو ہوتا ہے جو کتاب بتاتا ہے. کتاب روشنی ہے، بینات ہے. کتاب سے بڑھ کر کوئی علم نہیں کسی پاس. صالحین. اور آگے فرمایا وہی اللہ جو میرا ولی ہے جس نے کتاب نازل کی ہے وہ ہوا یتولی الصالحین. صالحین کا ولی بھی وہی ہے. صالحین کا صالحین کہا جب تھوڑے فائدہ دے گا پڑھ کے دیکھ جاؤ چلے جی دربار ہے. درمیانی خان یہ نہیں ہے، یہ ہندوؤں کا مذہب ملا ہے. وہاں سارا ہندوان ہے. وہ پرساد کرتے تھے، اب وہی کھاتے ہیں. وہ ہمارے وہی تھے ہندو کنورٹ ہوتے ہیں ان کی رستے میں ان کے نام بدل کے ہمارے واہ یتولی الصالحین. صالحین کا ولی جو اس کے مطابق چلتے ہیں ان کا ولی بھی وہ اللہ ہے. ولی یتولی الصالحین. اور آپ کے فرمایا الذین تدعون من دونہ. ذرا سنیں میرے پاس تو کتنا ٹائم ہے نہیں ہے، آپ لوگ کریں گے انشاءاللہ. عمر غلطی ہے کہ قرآن سے سمجھ. والذین تدعون من دونہ، جن کو تو اللہ کے ساتھ ساتھ پکارتے ہو نا. اللہ یہ ہے بھی تو ہے نہیں، اللہ پہ بندے اللہ نے عزت بخشی ہے اختیارات دیتے ان کو. ان کے پھر بڑیاں دلیلیں دیں گے جس کو اللہ ڈائریکٹ نہیں سنتا، انہوں نے سنتا ہے. اچھا وہ کن چھوٹے ہیں انہوں نے ہیں ان کی سماعت سے کم سماعت ہے اس کی. ان کے پاس سماعت ہی نہیں ہے. کل شیء قدیر. ان کے کر کرنا تو اللہ ہمارا والذین تدعون پکارنا من دونہ ہی، جن کو تم اللہ کے ساتھ ساتھ یا اللہ کے اللہ واضح اللہ پکارتے ہیں نا. کہتے ہیں ان کی یہ ہے ان کی پاور بیکار کرنا. لا یستطیعون نصرکم. اوقات آتی ہے ولی نہیں فائدہ نہیں پیر بابے. مددگار سمجھ. لا یستطیعون، لال کا لفظ لا نو. ان کے پاس تمہاری نصرت کرنے کی مدد کرنے کی استعداد ہی نہیں ہے. اپنی نہیں کر سکتے کسی. لا یستطیعون نصرکم. کہیں اللہ تعالیٰ موقع دے آپ کو سننے میں اب پھیلائیں قرآن کو. جہاں جو آواز یہ آئے گی قرآن کی مارکیٹوں میں گھروں میں بازاروں میں یہ جو ہے یہ 2 نمبر یہ بھاگ جائیں گے. یہ شکاری کو دیکھ شیر آگے بھاگ جاتے ہیں. اس کے ریفرنس پوچھ لو تو نہیں بتا سکتے. بتا ہی نہیں سکتے ساری پر. لا یستطیعون نصرکم ولا انفسہم ینصرون. نہیں کر سکتے. تو سیدھے اپنی مدد واسطے کہے نا وہ خودی اپنی ذات واسطے بھی مدد کر سکتا ہے جس بابے کو تو نے اختیار دیا ہے. دیکھا
یہ انشاءاللہ سلسلہ چلتا رہے گا. یہ توحید بیان ہوا کرے آپ کے سامنے. یہ تو 5-7 درس چلنے چاہیے اس تو چلیں گے. اب حالانکہ یہ جو ہے پہلے بھی آئے، یہ ریپیٹ ہو رہے ہیں. یہ مقصد یہ بات یہ جو اس کو کر کے بتوں ہاں بتوں نہیں، یہ کہتے تھے یہ ہے جو انہوں نے مغالطہ ڈالا ہوا ہے. بتوں کا کیا مطلب؟ اس کا پھر چیپی لگاتے ہیں ان آیات کو، ٹھپے دیں، بولتے ہی نہیں. کیوں؟ اس وقت واسطے ساڑھے واسطے ہے ہی نہیں، ان کے بہت ہے ہی نہیں. یہ ہر دور کے لیے ہے. کیا مطلب؟ زندوں کے لیے، مردوں کے لیے، سارے کے لیے آیتیں ہیں. فرمایا والا انفسہم، وہ اپنی ذات کی، اپنے ذات کا نقصان کا اختیار نہیں رکھتے. ان کے پاس کا طاقت ہی نہیں ہے. یستطیع لفظوں پر غور کریں، اور لا یستطیع، استطاعت نہیں رکھتے یہ کہ تو نہ تمہاری نصر قوم سارے انسانوں کو کہا جائے گا. ہیومینٹی آن دا ہول، قوم کا سیغہ جمع کا. نصر قوم، نہ تمہاری مدد کر سکتے ہیں اور نہ والا انفسہم، اپنی ذات کی نہیں کر سکتے. استطاعت ہی نہیں. جی باقی کیا رہ گیا بچے؟ تو انشاءاللہ ان دروس کا آگے چلاتے رہیں گے. اتنے مقامات اپنے سامنے، اتنے مقامات آئیں گے آپ کا اللہ کے ساتھ قدرتی والہانہ لگاؤ انشاءاللہ شروع ہو جاتا ہے. کیونکہ اللہ سامنے آئے نہیں قرآن سے ذریعے. قرآن اللہ کے ذریعے، اللہ کا قرآن کے ذریعے سمجھ آتا ہے. آپ کو کہنے کی ضرورت نہیں پڑے گی نماز پڑھیا کرو. کوئی اپنے آپ ہی جو آیات آئیں گی، قوانین آئیں گے، انسان کا خود دل کرے گا کہ اس پر عمل میں عمل پہ رہا ہے. کیونکہ نجات دا راستہ ہی قرآن ہے، اس کے بعد سوا ہے ہی نہیں. اتنا ہی رکھ دیں. وآخری دعا وانا الحمدللہ. ایک آیت دیکھتے جائیں، 16/20 دیکھ لیں بس، 16/20.